أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. معزز علماء کرام، عزیز ساتھیوں اور دوستو، میری پیاری مائیں اور بہنیں، موسم سرد ہے، بہت مختصر میں آپ کے سامنے رہوں گا. ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہر شخص کو دنیا سے جانا ہے. جو آیا ہے اس کو جانا بھی ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کہیں گے کہ سب سے زیادہ افضل اگر کوئی ہے تو آپ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں یا محمد اشما شئت فإنک میت. کہا اے محمد جتنا چاہو جی لو، دنیا میں زندگی گزار لو، ایک نہ ایک دن مرنا ہے. تو جب نبی نہیں رہے جو افضل البشر ہیں، اب آپ تصور کریں تو ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں، کس مقام پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر یہ بات بتا دی کہ تمہیں بھی جانا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے. دنیا سے رخصت ہونا، دنیا سے جانا یہ ہر شخص جانتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا سے جانے پر سب سے پہلی منزل ہماری جو ہوگی وہ کون سی منزل ہوگی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کیا جاتا تھا تو نہیں روتے تھے، اور جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو بہت روتے تھے. اور روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی. تو لوگوں نے کہا کہ آپ جنت جہنم کا سنتے ہیں تذکرہ تو آپ بھی روتے ہیں، قبر کی بات سنتے ہیں تو رونے لگتے ہیں. تو کہا کہ نہیں معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر جو ہے یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے. جو شخص اس میں کامیاب ہو گیا آگے کا مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا، اور جو شخص اس میں ناکام ہو گیا وہ سمجھو ناکام و نامراد ہوتا چلا جائے گا آگے تک. اس لیے مرنا سب کو ہے، لیکن مرنے کے بعد جو پہلی منزل ہوگی اس منزل کی تیاری کرنا ہے. اس منزل کو ہمارے سامنے رکھنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کی کتنی تیاری کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کو اس کی منزلیں دکھا دی جاتی ہیں. یہ جہنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، دیکھ لو تمہیں یہی رہنا ہے. منزلیں دکھا دی جاتی ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو اس کے قبر میں جب اتار دیا جاتا ہے تو اتارنے کے بعد فرشتہ اسے سوال کرتا ہے، اور سوال ایسا سوال ہے کہ وہ بالکل اوپن ہے.
سوال بالکل واضح ہے. دنیا میں آپ دیکھ لیں، چاہے وہ درجہ 1 سے طفلہ سے لے کر کے بڑی سے بڑی ڈگری کوئی حاصل کر لے، اگر کہیں پرچہ آؤٹ ہو جائے تو اس امتحان کو، اس رزلٹ کو رد کر دیا جاتا ہے کہ نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سوال آؤٹ ہو گیا، نہیں مانا جائے گا، پھر سے کرایا جائے گا. بہت سارے سرکاری محکمے میں بہت سارے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا اس لیے اس کو رد کر دیا گیا، نہیں مانا جائے گا. اللہ رب العالمین نے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے، کہا کہ یہی 3 سوال ہوں گے جو تم سے سوال کیے جائیں گے. اب تمہاری ذمہ داری کہ تینوں سوالوں کی تیاری کر لو اور اس کا جواب تم تلاش لو. مرنے کے بعد یہی 3 سوال تم سے پوچھے جائیں گے، اور اسی کو اصول ثلاثہ کہا جاتا ہے. دین کے 3 بنیادی اصول ہیں جو ہر شخص کو جاننا ضروری ہے. تمہارا رب کون ہے؟ انسان کو چاہیے کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، انسان کو چاہیے کہ اپنے دین کے بارے میں جانے، انسان کو چاہیے کہ اپنے نبی کے بارے میں جانے. جب دنیا میں، زندگی میں اس کو وہ جانے گا، سمجھے گا، تو قبر میں بھی بڑی آسانی سے جواب دے دے گا. ورنہ وہاں بھی جا کر کے وہ ہائے افسوس، ہاتھ مرنے کے علاوہ کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین نے کہا کہ پرچہ آؤٹ ہے، اس لیے تمہیں تیاری کرنی ہے، اور اس پرچے میں مرد، عورت، بڑے، بوڑھے، بچے جو بھی ہیں، اللہ رب العالمین کا سب کے سامنے یہ پرچہ کھلا ہوا، کھلی ہوئی کتاب ہے بالکل. اس کی تیاری کر لو، کل مرنے کے بعد یہی سوال کیا جائے گا. بچہ جانتا ہے، آپ ہر بچے کے منہ سے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ یہ 3 سوال ہیں. اب اگر پرچہ آؤٹ ہونے کے بعد بھی کوئی تیاری نہ کرے تو اس سے بڑا احمق، اس سے بڑا بے وقوف، اس سے بڑا ناسمجھ کوئی ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں. اس لیے اس پرچے کی تیاری کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کو کفنا کے، نہلا کے، دھلا کر کے لے جایا جاتا ہے. اور اس سے پہلے وہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یتبع المیت ثلاثہ، 3 چیزیں ہوتی ہیں جب بندہ مرتا ہے تو اس کی پیچھے چلتی ہیں، اس کا پیچھا کرتی ہیں. 3 چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں فیر جو ثلاث، ان 3 چیزوں میں 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں، وہ بقا واحد، اور ایک چیز باقی رہتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے 3 چیزیں چل رہی پیچھے، 2 لوٹ گئی، ایک اس کے پیچھے ساتھ ہے. اللہ کے رسول جانتے ہو کون سی چیزیں لوٹتی ہیں اس کے ساتھ میں؟ اہلہ و مالہ، یہ 2 چیزیں، اس کا مال اور اس کی اولاد واپس ہو جاتی ہے. وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے. اب آپ تصور کریں، ایک مرد وفات پا گیا یا ایک عورت دنیا سے رخصت ہو گئی، چلی گئی. جیسے ہی وہ مرتا ہے، قیمتی سے قیمتی چشمہ لگائے ہو، گھڑی پہنے ہو، لباس پہنے ہو، قیمتی سے قیمتی مکان ہو، گھر اس کے پاس ہو، ساری چیزیں چھین لی جاتی ہیں. حتیٰ کہ نام بھی اس سے چھین لیا جاتا ہے. مر گیا تو یہ نہیں کیوں بولتا ہے کہ عبداللہ کہاں ہے، یہ بولتا ہے میت کہاں رکھا ہوا ہے. نام بھی چھین لیا گیا. کہا اس کے مال جیسے مرا سب کچھ چھین لیا. عورت مری، اس کی بہو، اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں، جو بھی اس کے ساتھ موجود ہیں، اس کے کنگن، اس کی چوڑیاں، اس کے کان کے، ناک کے، گلے کے، پائل کے، سب کچھ اتار لیتی ہے، کچھ نہیں چھوڑتی. جس مال کے لیے، جس زیور کے لیے وہ عورت ایک پیسہ اکٹھا کر کے خریدتی تھی، دنیا سے رخصت ہوتے ہی اس کا مال اس کے جسم سے اتار دیا جاتا ہے، کچھ نہیں بچتا، ختم. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا مال اسے چھین لیا. اب اس کے بعد مال بھی گیا،
جس مال کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان، ایک بندہ حلال اور حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے، اس مال کو حاصل کرنے کے لیے سود خوری کرتا ہے، اس مال کو حاصل کرنے کے لیے جوا کھیلتا ہے، اس مال کو حاصل کرنے کے لیے نہ جانے کتنے مقدمے لڑتا ہے، حلال و حرام سب کر دیتا ہے، بس مال آنا چاہیے، مرتے ہی وہ مال اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اس کے پیچھے اس کے ساتھ نہیں جاتا ہے۔ اور یہ تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے نا کہ آپ مال اکٹھا کریں اور اس کے بعد آپ کی اولاد عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور وہ حلال روزی کے بجائے حرام روزی آپ پیچھے چھوڑ کے جائیں۔ حساب آپ کو دینا ہے، مرنے والا مر گیا اسی کو حساب دینا ہے، جو پیچھے مال چھوڑ کے اس کا کیا ہے؟ اس لیے کہا کہ مرتے ہی سارا مال ضبط کر لیا گیا، اب بچی اس کی اولاد نہلا کے دھلا کے بہترین کفن کے کپڑے میں لپیٹ کر کے جنازہ پڑھ کر کے لے جا کر کے قبرستان تک پہنچاتی ہے، اور وہی اولاد، وہی اس کے عزیز، وہی اس کے دوست، وہی اس کی بیٹا اور بیٹی جو بھی ہے وہی قبر میں اتارتے ہیں، اور اتارنے کے بعد رکھ کر کے مٹی ڈال کر کے ہاتھ کو جھاڑ کر کے اور چلے آتے ہیں۔ کوئی بیٹا، کوئی بیوی، کوئی بہو، کوئی اولاد اس کے ساتھ گئی جس کے لیے دنیا میں آپ اتنا محبت دکھاتے تھے، سب پیچھے بھاگ گئے، کوئی نہیں بچا۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ بھی واپس آ گیا، کوئی نہیں گیا ساتھ آپ کے، بچا کیا آپ کے ساتھ؟ اللہ کے رسول نے کہا یا بقا عمل، باقی بچا اس کا عمل۔ اب دنیا میں جو آپ نے عمل کیا تھا وہ عمل آپ کے ساتھ گیا ہے، اچھا عمل ہے تو خوشخبری ہے، برا عمل ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا بدلہ آپ کو کیا ملے گا۔ نیکی کا بدلہ تو نیکی مل سکتا ہے لیکن برائی کا بدلہ نیکی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس قبر کی تیاری کریں جس قبر میں جانا ہے، جو عمل آپ کے ساتھ چل کے جائے گا اس عمل کی تیاری کریں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ جب اس قبر کی تیاری کرو گے اور اس کی تیاری جب دنیا میں کیے رہو گے مرنے کے بعد، تب فرشتہ پہنچے گا، پوچھے گا من ربوں کا، تب آپ کہو گے کہ ہاں ہمارا رب اللہ ہے۔ من نبیوں کا، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے اور قبر میں رکھ کر کے مٹی ڈال دی جاتی ہے تو جب انسان لوٹتا ہے تو مرنے والا شخص اس کی جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے جو اس کو دفنا کر کے واپس ہوتے ہیں۔ قبر میں وہ جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، جیسے لوگ وہاں سے واپس لوٹتے ہیں فرشتہ منکر نکیر پہنچ جاتا ہے اور اٹھا کے بیٹھا دیتا ہے اور سوال کر بیٹھتا ہے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا اس دین کیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو دفنا دو، میت کو مٹی ڈال دو تو کہا اللہ کے رسول نے استغفروا لاخیکم، اپنے اس بھائی کے لیے جس کو بھی تم دفنائے ہو اس کے حق میں دعا کرو، استغفار کرو۔ کیوں؟ کہا اللہ کے رسول نے کیونکہ ثابت قدمی کی دعا تو اس لیے کرنی ہے فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ، اس لیے کبھی اس سے سوال کیا جائے گا، ابھی سے پوچھا جائے گا۔ لیکن ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں کہ جو میت پر مٹی ڈالے اور اس کے بعد ہاتھ جھاڑ کے بھاگ لیتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر کے دعا کی جائے اور وہاں اس میت کے حق میں دعا کی جائے جو مر گیا ہے، تاکہ جب سوال ہو تو اس ثابت قدم رہے، سوال کا جواب دے سکے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ یہ کام کرے، اور جب یہ کام کرے گا، دین کی سمجھ رکھے گا تو اس سوال کے جواب بڑی آسانی سے دے سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس قبر کی تیاری کریں جس قبر میں جانے کے بعد یہ کام ہوتا ہے۔ یہ قبر ایک ایسی چیز ہے ہر انسان کو اپنے ذہن میں، دماغ میں یہ بیٹھا لینا چاہیے۔ زندہ ہے آپ کو یہ سمجھ لینا ہے۔ آپ خود تصور کریں کہ میں مر گیا، مجھے نہلایا جا رہا ہے، دھلایا جا رہا ہے، رکھ کر کے چارپائی پر قبرستان لے جایا جا رہا ہے اور اس طرح سے مجھے لے جا کر کے کفنا دیا جائے گا، دفنا دیا جائے گا۔ لیکن جب انسان کا ضمیر زندہ ہوگا تب یہ سوچے گا۔ اگر وہ مر گیا، ضمیر ہے ہی نہیں تو پھر کیسے سوچے گا؟ اس لیے ضرورت ہے کہ
انسان اس کی فکر کرے کہ آخرت کی جو پہلی منزل اور پہلی سیڑھی ہے اس کی تیاری کرے. اگر تیاری نہیں کرے گا تو یہ جان لے کہ معاملہ بہت سخت ہے اور وہیں سے اس کا مرحلہ شروع ہو جائے گا, وہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ویسے تو بہت سارے عذاب ایسے ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو دیے جاتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں, کچھ بیماریاں, کچھ گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اگر انسان اس بیماری یا اس گناہ کو کر کے گیا ہے تو اس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا. میں مختصراً 2-3 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قبر میں جانے کے بعد اگر آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا, اگر آپ پھنس گئے اور آپ ایسے گناہ کر کے گئے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں آپ کو عذاب دیا جائے گا, تو وہ کون سے گناہ ہیں, وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے آپ گناہ میں جو ہے اس گناہ کی وجہ سے آپ کو عذاب دیا گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک بہت معروف اور مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کا ایک گزر 2 قبر کے پاس سے ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے, اور یہ بھی کہا ساتھ میں کہ کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ان کا جس کی سزا دیا جا رہا ہے. کہا کہ ان کی جو غلطی ہے, بہت گناہ کا کام جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چغل خوری کرتا تھا. یہ آپ تصور کریں, پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. آج کل ہمارے نوجوان بھائی بہت سارے ایسے آپ کو ملیں گے جو ناپاک رہتے ہیں, ہمیشہ پیشاب کی چھینٹا کا دور کا, وہ جمعہ نہاتے ہیں صرف اسی دن پاک رہتے ہیں. حتیٰ کہ بعض حضرات یہاں تک کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جمعہ کو پروگرام کیجئے تاکہ سارے بھائی پاک رہتے ہیں, نہائے دھوئے رہتے ہیں, تو اس دن وہ مسجد میں حاضر ہو جائیں. کتنوں کو ہم نے ایسا دیکھا کہ بھائی مسجد میں پنکھا خراب آ کے بنا دیجئے, لائٹ خراب آ کے بنا دیجئے, تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں ناپاک ہوں, مسجد میں نہیں آ سکتا. مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, لیکن وہ شخص جو ہے مسجد میں اس لیے نہیں داخل ہو رہا کہ ناپاک ہے. آپ جب پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچیں گے تو آپ یہ جان لیں گے کہ وہیں سے آپ گویا کی طہارت جب ختم ہوئی تو آپ نماز, روزہ یا اسی طرح سے بہت ساری عبادتیں, مسجد میں داخل ہونا, وضو, یہ ساری چیزوں سے آپ ہاتھ دھو گئے. چونکہ آپ پاک ہی نہیں ہے تو آپ کریں گے کیا؟ اس لیے پاکی مومن آدمی جو ہوتا ہے وہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا ہے. لیکن ہماری کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے, نوجوانوں کی ہے, جو پاک صاف نہیں رہتے ہیں, اور اسی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب دیا جائے گا. اب آپ تصور کریں اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں اور ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا, وہ حادثے کا شکار ہو گیا, موٹر سائیکل سے لڑ گیا, گاڑی سے لڑ گیا, اچانک موت آ گئی, ناپاک تھا وہ, اس کا کیا حال ہوگا؟ تو عذاب پانے کا ایک سبب ہے قبر میں ناپاکی. اور اللہ کے رسول نے دوسرا سبب بیان کیا, نمیمہ, چغل خوری. چغل خوری یہ ہے کہ آپ ادھر کی بات ادھر کریں, ادھر کی بات ادھر کریں. بیچ میں ایک ایسا شخص ہے جو بہت اچھے رشتوں کو بھی جڑنے نہیں دیتا, 2 دوستوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتا, 2 خاندانوں کو نہیں جڑنے دیتا ہے, 2 گاؤں کو نہیں جڑنے دیتا ہے, ادھر کی بات ادھر لگاتا, ادھر کی بات ادھر لگاتا ہے. اور کتنے ایسے لوگ اسی چکر میں پھنسے ہیں اور بہت جو ہے کافی دنوں سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہیں, ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے ہیں, کٹے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے کچھ, وہ کہتا ہے کچھ, بیچ میں ایک آدمی آگ لگانے والا ہوتا ہے, چغل خوری کرتا ہے اور اس طرح سے ایک دوسرے کو دور رکھتا ہے. ہو سکتا ہے اس کو کچھ ذاتی طور پر فائدہ ملے, ہو سکتا ہے اس کو کچھ نفع ملے, لیکن اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نمیمہ, چغل خوری کتنا خطرناک کام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وَوَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی لعنت فرمائی. اس لیے چغل خوری, بہت ساری خواتین ہماری ہیں جو اس کام کو بڑے پیارے انداز سے بیان کرتی ہیں, ایک دوسرے کے سامنے بیان کر دیتی ہیں, اور اسی میں غیبت بھی ہے. جیسے چغل خوری ہے جہاں ایک دوسرے کو لڑایا جاتا ہے, اسی میں غیبت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ معراج آپ پڑھیں گے تو اس میں
باقاعدہ اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے ہونٹ یہ گلفا جو ہے چیرا جا رہا ہے ادھر سے پھر ادھر سے، اور باقاعدہ جب سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت اور چغلخوری کیا کرتے تھے۔ اس لیے جو ہے بڑا خطرناک ہے چغلخوری اور غیبت، قبر میں عذاب کا یہ سبب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے مرنے کے بعد ہمیں عذاب ملے۔ اگر کوئی اس میں ملوث ہے تو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، استغفار کرے، اس کو چاہیے کہ اس سے بچے، ورنہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ ایسے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک شخص، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، میں معراج کے موقع کے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک تنور ہے جس میں بہت ساری مرد و خواتین ننگے ہیں، آگ روشن ہے، اس میں جل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہے، ان کی کیا غلطی ہے؟ کہا کہ ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ دنیا میں زناکاری کیا کرتے تھے۔ زانی مرد اور زانی عورتیں جو اس تنور میں جل رہی تھی، جو اس میں موجود تھی، ان کا گناہ یہی تھا کہ وہ دنیا میں زناکاری کرتے تھے، حلال طریقے سے اپنے آپ کو استعمال نہ کر کے حرام طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ تو یہ قبر میں عذاب کا یہ بھی ایک سبب ہے جو لوگ زناکاری کرتے ہیں، وہ یہ خوشحالی میں نہ رہے کہ دنیا میں ہم خوب لذت حاصل کر لیں، مزے سے زندگی گزار لیں، چاہے جیسے تیسے عمر گزار لیں۔ نہیں، یہ دنیا سے جانے کے بعد بڑا سخت مرحلہ آنے والا ہے۔ اگر اس میں کوتاہی انسان کرتا ہے تو یہ جاننا کہ معاملہ بہت سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے آگے لے جائے گا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک نہر ہے اور اس نہر میں خون ہے، یعنی خون کا نہر ہے، اور اس خون کے نہر میں لوگ تیر رہے ہیں۔ جب نکلنا چاہتا ہے اس نہر سے تو فرشتہ ادھر سے پتھر مارتا پھر اندر چلا جاتا ہے، دوسرے ساحل پر جانا چاہتا ہے پھر پتھر مارتا پھر وہ اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اس کی کیا غلطی ہے، اس کی کیا کوتاہی تھی جو اس کی سزا اس کو یہاں مل رہی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود خوری کیا کرتے تھے، لوگوں کا خون چوستے تھے، سود کھاتے تھے، سود لیتے تھے، سود دیتے تھے، اور اس طرح سے جتنے بھی سود کے ذرائع تھے ان تمام چیزوں میں ملوث تھے۔ آج کل بینک والے آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نا، یہ لے لو، یہ ملے گا، یہ لے لو، وہ کرا لو، یہ کرا لو، مختلف انداز سے مختلف چیزیں آپ کو بیان کریں گے، پیش کریں گے، اور آپ کو اس جھانسے میں ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان سود پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ سود بھی بڑا خطرناک ہے۔ مرنے کے بعد یہ عذاب شروع، قبر میں گئے نہیں، ظاہری طور پر تو لگتا ہے کہ ہمیں سود سے بڑا فائدہ مل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی ہے، اس لیے انسان کو سود سے بچنا چاہیے، چونکہ قبر میں اس کی وجہ سے سزا ہوگی، قبر میں اس کی وجہ سے آپ کو عذاب ملے گا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ ابھی رمضان قریب آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ جیسے آئے گا مختلف بہانے بنا کر کے، مرد ہو یا خواتین، مختلف بہانے بنا کر کے روزہ کو چھوڑ کے ترک کر دیں۔ کوئی بیماری کا بہانہ بنائے گا، کوئی چھوٹے بچے کا بہانہ بنائے گا، کوئی اپنے سفر کا بہانہ بنائے گا، کوئی اپنے بڑھاپے کا بہانہ بنائے گا، کسان اپنے کھیت کھلیان کا بہانہ بناتا ہے۔ مختلف بہانے لوگوں کے پاس موجود، بالکل واضح طور پر رکھا رہتا ہے کہ روزہ کیسے رکھوں مولانا صاحب، بڑی سخت گرمی ہے، لائٹ نہیں آتی ہے، میں کیسے روزہ رکھوں؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، دو فرشتے آتے ہیں اور مجھے اٹھا کر کے لے کر چلتے ہیں، اور لے کر کے چلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس پہاڑ پر چڑھو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھنا میرے لیے بہت مشکل ہے، کہا ہم آپ کے لیے چڑھنا آسان کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھے اور آپ کو چڑھا کر اوپر لے گئے۔ جب آپ پہاڑ کی بلندی پر پہنچتے ہیں تو وہاں آپ چیخ و پکار سنتے ہیں، آوازیں سنتے ہیں۔ پوچھا یہ کیسی چیخ و پکار ہے؟ کہا کہ جہنمیوں کی آواز ہے، جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو پھر آگے لے جایا گیا، ایک وادی میں پہنچے جہاں کچھ لوگ اوپر یعنی الٹا لٹکائے ہوئے ہیں، پیر اوپر سر نیچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی ان کی کیا غلطی ہے؟ یہ الٹے لٹکائے ہوئے ہیں، ان کے گلپھڑے کو پھاڑا جا رہا ہے، خون رس رہا ہے، تیزی کے ساتھ بہ رہا ہے، ان کی کیا غلطی ہے، کیا کوتاہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو روزہ نہ رکھنا بھی قبر میں عذاب کا سبب ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ عذاب قبر سے بچنا ہے تو اس کی اپنی اصلاح کر لے۔ اس کو چاہیے کہ دنیا میں رہ کر کے فکر کرے کہ کل مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا، کیا حشر ہوگا۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں، بے شمار دلائل ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں کہ آخرت کی پہلی سیڑھی میں ہم جائیں تو کامیاب و کامران ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم قبر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو ہمیں اچھے کام کرنے ہوں گے، نیک کام کرنے ہوں گے، اپنی زندگی میں ہمیں وہ کام کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ہم قبر میں جائیں تو ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھلے، جہنم کا گڑھا ہمیں نہ دکھایا جائے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے، صالح بنائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے ایمان پر اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔